آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ الحریر، یعنی شور و غل کی رات، دا نائٹ آف کلینگور۔ جی، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے امام علی نے جنگ صفین اور خاص طور پر اس رات میں اپنی ہمت اور روحانی طاقت سے ایک انتہائی مشکل لڑائی میں اپنی فوج کو لیڈ کیا۔ اور اس سے ہمیں صبر، ہمت اور ایمان کا کیا سبق ملتا ہے؟ بالکل، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز ہیں۔ جی، ان سب کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو انہیں سبسکرائب کر لیں اور اپنے واٹس ایپ گروپس اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں تاکہ یہ علم سب تک پہنچ سکے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ جی، چلیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ آج ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کے ایک اہم ترین معرکے جنگ صفین کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور یہ صرف فوجوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، ہے نا؟ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ بالکل، تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں، یہ واقعہ 836 ہجری یعنی 26 جولائی 657 عیسوی کو پیش آیا۔ اچھا، یہ جنگ اسلام کے چوتھے خلیفہ امام علی ابن ابو طالب اور شام کے گورنر معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان لڑی گئی۔ اور اس کی بنیادی وجہ؟ بنیادی وجہ تھی خلیفہ عثمان کے قتل کے بعد مسلم امہ میں قیادت اور اختیار پر ہونے والا اختلاف۔ مطلب سوال یہ تھا کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صحیح، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جنگ شروع کیسے ہوئی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ غیر معمولی شدت کے ساتھ شروع ہوئی۔ جی، جنگ دن کے ابتدائی پہروں میں شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے رات کی تاریکی تک جاری رہی۔ بغیر کسی وقفے کے؟ جی، کوئی بریک نہیں۔ یہی وہ رات ہے جسے بعد میں لیلۃ الحریر یعنی شور و غل کی رات کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور ولیم میور اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کی افواج پوری طرح سے جنگی ترتیب میں تھیں اور شام ڈھلنے تک مسلسل لڑتی رہیں، لیکن کسی بھی فریق کو کوئی فیصلہ کن برتری حاصل نہ ہو سکی۔ یعنی ایک سٹیل میٹ تھا، ایک خونی تعطل۔ بالکل، ایک ایسی صورتحال جہاں دونوں طرف سے صرف نقصان ہو رہا تھا، جیت نہیں۔ شور و غل کی رات، یہ نام ہی اپنے اندر اس لڑائی کی شدت کی کہانی بیان کرتا ہے۔ جی، آپ تصور کریں، تلواروں کے ٹکرانے اور جنگجوؤں کی چیخوں کی آوازیں، یہ وہ شور تھا جو کانوں میں گونج رہا ہوگا، ایک مسلسل شور۔ تو پہلا دن اس بے نتیجہ اور تھکا دینے والے سٹیل میٹ پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لڑائی اگلے دن پھر شروع ہوئی؟ جی، اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ، اور یہیں پر دونوں رہنماؤں کی قیادت کا فرق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ میدان جنگ میں فوجوں کی ترتیب کیسی تھی؟ امام علی نے اپنی فوج کے مرکز میں پوزیشن سنبھالی اور ان کے ساتھ مدینہ کے سب سے ماہر اور جانسار سپاہی تھے۔ یعنی وہ بالکل فرنٹ لائن پر اپنے سپاہیوں کے شانہ باشانہ کھڑے تھے۔ جی، فوج کے بازوؤں کو بھی بڑی حکمت عملی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ ایک طرف بصرہ کے جنگجو تھے اور دوسری طرف کوفہ کے لڑنے والے۔ اور معاویہ؟ یہ صرف جنگی پوزیشنز نہیں ہیں، یہ قیادت کے 2 مختلف فلسفے ہیں جو میدان جنگ میں ٹکرا رہے تھے۔ اور پھر ایک نازک لمحہ آتا ہے جب عمرو بن العاص کی قیادت میں ایک بڑا گھڑ سوار دستہ حملہ کرتا ہے۔ جی، اس نے کوفہ کے بازو پر شدید حملہ کیا جو فوج کا ایک حصہ تھا۔ اور یہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ ہاں، اس کا مقصد فوج کی صفوں کو توڑ کر سیدھا امام علی تک پہنچنا تھا۔ اس حملے کی وجہ سے کوفہ کا بازو کمزور پڑ گیا اور امام علی ایک لمحے کے لیے تیروں کی بارش اور قریبی عملوں کی زد میں آ گئے۔ یعنی وہ شدید خطرے میں گھر گئے تھے۔ بہت شدید۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ امام علی نے اس خطرے کا سامنا کیسے کیا؟ یہیں پر ان کی قیادت کا اصل امتحان تھا۔ ان تمام خطرات کے باوجود انہوں نے غیر معمولی بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کوفہ کے آدمیوں کو ان کی ہچکچاہٹ پر ملامت کی، لیکن خود ثابت قدم رہے اور اپنی تلوار کو مہارت اور عزم کے ساتھ چلاتے رہے۔ مطلب وہ صرف حکم نہیں دے رہے تھے، وہ خود لڑ کر مثال قائم کر رہے تھے۔ بالکل، اور اسی دوران ان کے سپہ سالار اشتر نے ایک جوابی حملہ کیا۔ اچھا، تو ایک کاؤنٹر اٹیک ہوا۔ جی، اشتر نے 300 قرآن کے قاریوں کی قیادت میں ایک زبردست جوابی حملہ کیا اور سیدھا معاویہ کے خاص پگڑی والے محافظ دستے پر حملہ کیا۔ ایک منٹ، 300 قرآن کے قاری، یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ میرا مطلب ہے جنگجوؤں کی جگہ قاری کیوں؟
یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس تناظر نے یہ قاری صرف عالم نہیں تھے بلکہ یہ فوج کا نظریاتی اور روحانی مرکز تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان اور یقین سب سے پختہ تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اسپرچول اسپیشل فورسز تھے۔ واہ، یہ تو جنگ کو ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے۔ تو اس حملے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس نے محافظ دستے کی 5 میں سے 4 صفوں کو تباہ کر دیا۔ 4 صفوں کو؟ جی، معاویہ نے پسپائی کا سوچا اور یہاں تک کہ اپنے گھوڑے کو بھی طلب کر لیا۔ تو وہ میدان چھوڑنے ہی والا تھا؟ جی بالکل، تاہم ایک جنگی شیر نے اسے میدان جنگ میں رہنے پر آمادہ کیا اور اس نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں، حوصلے سے بھی لڑی جاتی ہے۔ اب ذرا لیلۃ الحریر کی شدت کو مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ امام محمد باقر کی ایک روایت اس کی ہولناکی کو بیان کرتی ہے۔ جی، اور جب ہم ولیم موئر کے تجزیے کو امام باقر کی روایت کے ساتھ رکھتے ہیں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ موئر ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، امام باقر کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ کیسا محسوس ہوا، وہ اندر کا تجربہ۔ صحیح۔ تو امام باقر کی روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ میدان میں اس وقت تک رہیں گے جب تک موت یا خدائی فیصلہ فتح کا تعین نہ کر دے۔ یعنی پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن نہیں تھا؟ کوئی آپشن نہیں۔ لڑائی ایک شدید گرمی کے دن صبح سویرے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ اور ہتھیاروں کا کیا ہوا؟ روایت کے مطابق پہلے تیر چلائے گئے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئے۔ اچھا۔ پھر نیزے استعمال ہوئے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد جنگجو گھوڑوں سے اتر کر 10 بدس لڑائی میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر تلواریں بھی ٹوٹ گئیں اور لوگ لوہے کی سلاخوں سے لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ لڑائی اپنی تمام روایتی حدود پار کر چکی تھی۔ یہ اب حکمت عملی کی جنگ نہیں رہی تھی بلکہ محض زندہ رہنے کی جنگ بن گئی تھی۔ اور اس دوران شور، ذرائع بتاتے ہیں کہ میدان جنگ میں آوازیں کان پھاڑ دینے والی تھیں۔ فولاد کے ٹکرانے، جنگجوؤں کے کراہنے اور چیخنے اور زخمیوں کی پکاروں کا شور تھا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ سورج بھی تاریک ہو گیا۔ جی، ایک موقع پر تو ایسا لگا کہ جد و جہد کی شدت سے سورج بھی تاریک ہو گیا ہے۔ یہ شاید گرد و غبار اور تھکاوٹ کا استعارہ ہے یا اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کا ایک شاعرانہ انداز۔ اس تمام تشدد اور افراتفری کے درمیان ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو بہت غیر معمولی تھا۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی انسانی اقدار کی کیا اہمیت ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ان نازک لمحات کے دوران دونوں طرف کے بزرگوں نے جنگجوؤں سے التجا کی۔ کس بات کی التجا؟ انہوں نے التجا کی کہ وہ خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں۔ وہ پکار اٹھے، اے اہل عرب، عورتوں اور لڑکیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ اتنی وحشت کے عالم میں انسانیت کی ایک پکار۔ جی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انتہائی وحشت کے عالم میں بھی اخلاقیات کی ایک کھین سی آواز باقی تھی، ایک یاد دہانی کہ جنگ کے نتائج صرف میدان تک محدود نہیں رہتے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب لڑنے والوں کو یاد دلایا گیا کہ وہ صرف سپاہی نہیں، باپ، بھائی اور بیٹے بھی ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ جنگ صفین اور لیلۃ الحریر صرف فوجوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ بالکل، یہ واقعات امام علی اور ان کے ساتھیوں کی بہادری اور جنگوں کی انسانی قیمت دونوں کی ایک زندہ مثال ہیں۔ اور یہ قیادت کے 2 مختلف انداز بھی دکھاتے ہیں۔ جی، اور یہ دونوں فوجوں کی تصویراتی چالوں اور لچک کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور ان گہرے اخلاقی تحفظات کو بھی اجاگر کرتے ہیں جنہیں رہنما اور سپاہی جنگ کے دوران بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ولیم میور اور امام محمد باقر کی روایات مل کر اس تاریخی مقابلے کے غیر معمولی پیمانے، شدت اور اہمیت کو ہم تک پہنچاتی ہیں۔ ایک ہمیں ایک تاریخی خاکہ دیتا ہے اور دوسری اس میں روح پھونکتی ہے۔ اس جائزے کے اختتام پر ایک خیال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسی جنگ جہاں ہتھیار ٹوٹ گئے اور لوگ لوہے کی سلاخوں سے لڑے، اور جہاں دونوں فریقوں نے میدان نہ چھوڑنے کا عہد کیا۔ ایک رہنما کے لیے اپنے پیروکاروں کو برداشت اور قربانی کی ایسی انتہاؤں تک پہنچانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ کون سا یقین ہے جو انسانوں کو عام انسانی حدود سے بہت آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔